یہ وہی جنرل صاحب ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ میرا ڈیلیما یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ان 19 انٹرویوز کا اعتبار کروں یا جو اب وہ کہہ رہے ہیں اس کا اعتبار کروں. یہ میرا ڈیلیما ہے, مجھے اس کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس. اینی وے, ہیونگ سیڈ دس, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب وہ یہ ملبہ کہ یہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یہ کرپٹ ہیں, اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں جتنے کیسز بنے 4 سال تک ان میں سے ایک کیس ثابت نہیں ہوا. جہاں تک الزامات کا تعلق ہے, ذرا فہرست پکڑ لیجیے ایم این اے, ایم پی ایز اور سینیٹرز کی پی ٹی آئی کے, مجھے بتا دیجیے ان میں کتنوں کے خلاف پرچے نہیں. بخاری صاحب میں اگر آپ کو لانگ مارچ پہ لے جاؤں آپ کی اجازت سے, کتنے بڑے اگر آپ کی اجازت ہو. جی پلیز سر مجھے ایک تو بتا دوں کہ اپریل میں نہیں مارچ میں آفر کی گئی تھی آرمی چیف کا کو غیر مبینہ مدد کے لیے. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جس خون ریزی کی طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں, یہ خون ریزی ہو سکتی ہے گیون دا فیکٹ کہ امین گنڈا پور جو ہے وہ اسلحے پنڈی اور اسلام آباد کی بارڈر پہ اپنے اسسٹنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اسلحے تیار کر لو, بے شک لائسنس یافتہ کہہ رہے ہیں لیکن اسلحہ جواب مجھ سے کیوں نہیں لیتے کامران شاہد صاحب؟ صرف بخاری صاحب کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. جواب مجھ سے لیجیے. میں ذرا صرف امپیکٹ آپ کو نہیں امپیکٹ بتا سکتی نا, آپ تو کہیں گے کہ اس وقت موضوع تک سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ کو پورا ٹائم دوں. بخاری صاحب کوئی کلپ بتا دیں. نہیں, میں کوشش کروں گا تجزیہ نگاری. نہیں آ رہے, آپ 3 اطراف سے ایک موقف پیش کر رہے ہیں, اس کی میں بھرپور احتجاج کرتی ہوں کہ آپ 3 اطراف سے ایک موقف پیش کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے آپ ایسے کریں کامران, ان کو دیجیے ٹائم. میں لائیو ٹاک شو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا. اچھا, احتجاج ریکارڈ ہونے کے بعد چلے ملیکہ صاحبہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اسلحہ کو اکٹھا کر رہے ہیں پنڈی اسلام آباد پہ امین گنڈا پور, اگر یہ اور خون ریزی کی بات کر رہے ہیں اسلحہ اکٹھا نہیں کرے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کامران شاہد جو بہت بڑے جمہوری رویے رکھنے والا مایا ناز اینکر ہے, وہ یہ کیوں نہیں پوچھتا کامران شاہد رانا ثناء اللہ سے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان وہ فتنہ ہے جس کا سر کچلنا چاہیے, وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ گفتار کیوں استعمال کی پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری جماعت کے لیڈر کے خلاف. یہ کیوں نہیں پوچھتے کامران شاہد رانا ثناء اللہ سے کہ سندھ سے 7,000 پولیس فورس کو کیوں بلایا گیا, پورے اسلام آباد کو کنٹینر رائز کیوں کیا گیا, ایسی کیا مجبوری ہے, ایسی کیا فسطائیت ہے کہ پاکستانی شہریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ یہ اہم سوالات کیوں نہیں پوچھتے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت سے کہ خون ریزی اور انتشار کی سیاست کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس ڈنڈے نہیں ہیں, ہمارے پاس پتھر نہیں ہیں, عوامی طاقت سے آئینی استحقاق کو ادا کر رہے ہیں, لیکن ایک فسطائیت سے بھری حکومت جو ہے وہ ہمارے اوپر جبر, ظلم اور انتشار اور بلٹس کا استعمال کری. آپ کیوں اس پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے اپنے ٹاک شو کے اندر؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کے اوپر. آپ کے سوالات آنر کرتے ہوئے سیم سوالات ان کے کولیگ سے میاں جاوید لطیف سے پوچھ لیتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب, کیوں آپ فتنہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ کیوں آپ نے کنٹینر اتنے اوپر نیچے رکھ کے جو ہے لوگوں کی زندگی دوبھر کر دی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو پرامن مارچ ہے. جی میاں جاوید لطیف صاحب. اس لیے اس کو فتنہ بھی کہتے ہیں, فسادی بھی کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی 4 سالوں میں آپ کے کرتوت کیا تھے. آپ نے 4 سالوں میں فتنہ وہ ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر, جس فتنہ وہ ہے جس نے شہباز شریف کے کہنے کے اوپر ماڈل ٹاؤن پہ نہتی خواتین کے اوپر یہ مناسب نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے جس نے 25 مئی کو ڈی چوک کے اوپر خواتین کے اوپر حملہ کیا. فتنہ وہ جمہوری جماعت ہے جس نے 25 مئی کو خواتین کی میاں جاوید لطیف صاحب ابھی نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے, جو فسطائیت کی بدترین مثال ہے, وہ فتنہ ہے جو آئینی حقوق کو ادا نہیں فیس کرنے سیونگ دیتے. نہیں دینی عمران خان صاحب کو, یہ فتنہ ہے, اس کا کوئی مطالبہ نہیں سننا. تو فیس سیونگ سے مجھے یاد آیا کہ کوئی آپ کو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے ان کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ؟ ویسے تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ سے مذاکرات کیے جائیں, آپ کے پاس طاقت ہے. جی میاں صاحب. کامران, اپنے شو میں آپ جو گیسٹ بلاتے ہیں کم از کم ان کو ایجوکیٹ ضرور کیا کریں کہ اپنی باری پہ کوئی بات کرے, دوسرے کو سنیں. اب آ جائیں, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک فسادی ہے, فتنہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس خونی مارچ کا مقصد کیا ہے, اس انقلاب کا مقصد کیا ہے, حقیقی آزادی چاہتے کس سے ہیں؟ کوئی ایک بات بتا تو دے نا قوم کو. اور جب آپ بتا نہیں سکتے, صرف ایک بات بچتی ہے, وہ ہے نومبر کی. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا. اور یار میری بات نہیں, ارلی الیکشن سے بھی موصوف جو ہیں یو ٹرن لے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ارلی الیکشن بھی نہیں چاہتا, وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ نومبر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کی مشاورت سے ہو جائے, تاکہ
جو 2018 کا ری پلے وہ کر سکے. اب آ جائیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور جو آپ کا بی بی ایک سیکنڈ صاحب بول رہے ہیں, وہ عمران خان نے تردید کر دی اس بات کی, وہ ملکہ یہ کہہ رہی ہیں. جی اب آپ میاں جاوید صاحب, میں نے کہہ دیا ملکہ صاحبہ, جو بات آپ نے 15 منٹ میں کہہ دی میں نے 1 سیکنڈ میں کہہ دی. اگر تھوڑا سا مجھے ایڈوانٹیج دیں اس بات. چلیں اگر تردید کر دی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 3 لاشیں ابھی تک لے چکے ہیں, ابھی اور لاشیں لے, اور دیکھیں انقلاب کبھی یہ نہیں ہوتے. ابھی آپ نے خود بھی یہ بات کی تھی بی بی نہ کریں اس طرح, آپ بات ختم نہیں کر رہے یار, آپ کی بات ختم نہیں ہوتی. نہ کریں اس طرح. میں یار کمال ہے, کیسے بات ختم کر دوں, مجھے بات کرنے نہیں آپ دے رہے. اچھا بولے بھائی, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ انقلاب نہیں ہوتا کہ 2-2.5 گھنٹے آپ باہر آئیں اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے چلے جائیں. تو آپ کو اتنا کیا مسئلہ ہوا ہے جو آپ نے ریڈ زون کو بڑھا دیا؟ اگر ان کے ساتھ بندے نہیں ہیں لاکھوں کروڑوں, آپ نے کیوں ڈبل کنٹینر رکھ دیے؟ اگر آپ کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تو مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ وہ اس لیے علی امین گنڈا پور کی آواز آپ نے خود سن لی, اور دیگر ان کے لوگ اس طرح کے جو ہیں فسادی, ان کو ہم جانتے ہیں, جو انہوں نے لوگ آ کے بھائی آپ ان کے بندوں کو ماریں گے تو وہ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھیں گے, وہ لائسنس اسلحہ لے کے آپ کی استحصی کریں گے اگر آپ اٹیک کریں گے. ان پر سیدھی بات ہے. چلے میں آگے چلتا ہوں. ملکہ صاحبہ, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ماریں گے تو وہ ڈیفینس نہیں کریں گے اپنا, ان کا لائسنس اسلحے کی بات ہو رہی ہے. ملکہ صاحبہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ پیسفلی تو آپ کا مطالبہ حل نہیں ہوگا, اسلام آباد آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا, تو خون ریزی کا ایلیمنٹ ذہن میں رکھیں جو عمران خان کے ٹویٹ پہ نکل آیا. میرے ساتھ ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار, باری باری بات. جی ملکہ صاحب اوپر ایڈریس کریں, آپ میرے سوال کا جواب دیں. مسلم لیگ نواز کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کا حافظہ بھی کمزور ہے اور آپ کی گنتی بھی کمزور ہے, آپ کی انگریزی بھی کمزور ہے. پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس سن لیجئے جس کے اندر آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں 1.5 سال قبل کہ اگر ہمیں استعمال کرنا پڑا فورس کو, ہمیں استعمال کرنا پڑا ڈنڈوں کو, تو ہم ضرور کریں گے اور آگے بڑھیں گے اپنے اس لانگ مارچ کے اندر. یہ سیاست آپ بسد احترام کرتے ہیں, ہم نہ گولیوں کی سیاست کرتے ہیں, نہ ڈنڈوں کی سیاست کرتے ہیں, نہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں. پوائنٹ آ گیا, میں بریک سے پہلے بخاری صاحب کو چلا جاؤں. ملکہ صاحب, بخاری صاحب آپ کو یہ مارچ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ خون ریزی کی طرف, پرامن حل مذاکرات کے ذریعے؟ واٹس یور ٹیک سر بخاری صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم تو جرنلسٹ جو ہیں وہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. 25 مئی کو اسی قسم کی پرامن مارچ کی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے پھر اجازت دی تھی. پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ F9 پارک تک رک جائیے. اس کے بعد کیا ہوا میرا خیال ہے, میں دہراؤں گا اگر تو پھر شاید برا لگے گا کسی کو, کہ آپ کو نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا, آپ کو نہیں پتا. بخاری صاحب لیکن 25 کو تو لوگ نکل نہیں سکے تھے, کوئی رانا صاحب نے شیلنگ کی ہوئی تھی. یہاں پہ اب لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جائے گا جو عمران خان کہہ رہے ہیں, تبھی وہ خون ریزی کی بات کر رہے ہیں. تو ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے بریک کے بعد کہ اس کا انجام آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بینگ اے جرنلسٹ. ایک بریک لوں گا جی.